حضرت احمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج عید کا دن ہے اور نماز عید کے بعد کیا ہی اچھا ہو کہ میں حضرت سیدنا داؤد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں اور انہیں عید کی مبارکباد دوں۔ آج تو عید کا دن ہے، ان سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ سادگی پسند بزرگ تھے، سادگی پسند کیا کرتے تھے۔ عید کا دن تھا، میں نے سوچا کہ ان کے یہاں جاؤں گا تو آج کے دن ان کے یہاں اچھے کھانے ہوں گے، اچھے پکوان ہوں گے اور وہ مجھے بھی اچھے کھانوں پر انوائٹ کریں گے، مجھے بھی اچھے کھانے کھلائیں گے۔ تو عید کے دن تو ہر کوئی غریب اور امیر ہر کسی کے یہاں اچھے سے اچھا ہی بنتا ہے۔ تو وہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ان کا سادہ سا گھر تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عید کے دن بھی آٹے کی بھوسی اور پھلوں کے چھکلوں کو کھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو میرے آنسو نکل آئے اور میں عرض کرنے لگا، حضور آج تو عید کا دن ہے اور آج کے دن بھی آپ یہ پھلوں کے چھکل کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا کرتا ہوں، بس بیٹھو اور آپ پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے کہ میں تھوڑی دیر وہاں رکا، اس کے بعد میرا ایک دوست تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، میں ان کے یہاں چلا گیا۔ جانے کے بعد میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پڑوس میں ایک ایسا بزرگ رہتا ہے، ایک ایسا انسان رہتا ہے جو کہ اللہ والا ہے اور بہت سادگی پسند بزرگ ہے، تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو آپ دیکھو، ان کی آپ مدد کرو، ان کی دیکھ بھال رکھو؟ تو وہ ان کے دوست کہتے ہیں بھائی عبداللہ آپ کو معلوم نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہو نا، میں نے صبح ان کے لیے 1000 درہم بھجوائے تھے اور ایک اپنا غلام ان کی خدمت کے لیے وہاں بھجوایا تھا کہ وہ غلام ان کی خدمت کرے اور 1000 درہم سے وہ اپنا خرچ نکالیں، کھانے پینے کو دیکھیں۔ تو انہوں نے واپس کر دیا کہ مجھے تمہارے غلام کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سب واپس کر دیا۔ اب میں بتاؤ کیا کروں، کیسے ان کی مدد کروں؟ تو ابو عبداللہ فرماتے ہیں بھائی مجھے ایسا کرو، 1000 درہم دے دو، میں ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں، وہ لے لیں۔ تو وہ ان کے دوست نے ان کو 2000 درہم دیے اور کہا یہ 1000 درہم ہماری طرف سے قبول کریں، آپ کو تحفہ ہے اور 1000 درہم آپ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں جا کے۔ ابو عبداللہ فرماتے میں وہاں سے چلا آیا، میں پھر انہی بزرگ کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے پہچان لیا۔ کہا اب کیسے آئے ہو؟ کہا حضور تھوڑی سی بس گفتگو کرنی ہے آپ سے، آپ کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اندر لے لیا، دروازہ بند کر دیا، باتیں کرنے لگے۔ چلتے وقت ابو عبداللہ فرماتے کہ میں نے 1000 درہم کا تھیلا انہیں دیا، میں نے کہا حضور اسے قبول فرمائیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تم اس لیے دوبارہ آئے تھے، تم اسی لیے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ہمیں تم مال و دولت سے نوازو، ہمیں تم مال و دولت دو، یہی صلہ دیا تم نے ہماری گفتگو کا، یہی صلہ دیا تم نے ہم سے ملاقات کرنے کا؟ میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا تھا، اب تم اس دنیا کی دولت کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، بس اتنا کافی ہے، وہ میرا ساتھ دیتا ہے، میرا کفیل اللہ ہے، اور تم اس دولت کو اپنے پاس ہی رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اتنا کہا ان بزرگ نے تو پھر میں سمجھ گیا، عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اب جو ہے مال دولت نہیں لینے والے، درہم نہیں لینے والے، یہ دنیا کی مدد نہیں لینے والے، یہ دنیا کی دولت نہیں لینے والے، تو ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں اور یہ ساری دولت اسی انسان کو واپس کر دیتے ہیں جو ان کا دوست تھا۔ کہتے کہ مجھے پھر مال سے نفرت سی ہونے لگی، اس دنیا سے نفرت سی ہونے لگی ان بزرگ کی یہ باتیں سن کے۔ میں گیا اپنے دوست کے پاس اور کہنے لگا بھائی یہ مال اپنا واپس لے لو، کیونکہ میں ان کے پاس گیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا، اب تو مجھے بھی نفرت ہونے لگی یہ مال سے، اب یہ دونوں 1000 درہم تم رکھ لو۔ تو وہ ان کا دوست کہنے لگا دیکھیے میں نے یہ اللہ کی راہ میں نکال دیا، اب اس کو میں واپس نہیں لے سکتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، آپ ایسا کرو آپ ان لوگوں کو دے دو جا کے جو اس کے ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے اس مال کو لیا اور پھر میں نے ان لوگوں میں تقسیم کیا کہ جو ضرورت مند تھے لیکن لوگوں کے سامنے کہنے سے
باز تھے، لوگوں کے سامنے نہ کہہ سکتے تھے شرمندگی کے مارے، تو اسی لیے میں نے ان لوگوں میں وہ مال تقسیم کر دیا، اور مجھے اس دن سے پھر مال سے بھی نفرت ہو گئی، اس دنیا سے بھی نفرت ہو گئی۔ تو اللہ کے یہ نیک بندے ہوا کرتے ہیں، انہیں نہ تو دنیا کی فکر ہوا کرتی ہے، نہ تو مال کی فکر ہوا کرتی ہے، بس یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ جو عبادت سے بڑی دور ہیں، مسجدوں سے بڑی دور ہیں۔ آج ہمارے گھر کی خواتین بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردے کا اہتمام